دوست آپ کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت قربان کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ جب سے یہ جاہل عورت میری دوست بنی ہے، اس نے میری پڑھائی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ ایسی مسکین شکل بنا کر پیسے مانگتا ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں پاتا۔ مجھے تو شک ہے کہ سفیر سگریٹ بھی پیتا ہے اور وہ میرے معصوم بچے کو بھی یہ گندی لت لگا دے گا۔ دوست ہمیشہ ایسے نایاب لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر اسی کیچڑ میں گرا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے سے خود پھنسے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت قربان کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں، جیسے کہ بھری محفل میں آپ کی کرتوتوں کا مذاق اڑانا، آپ کو پمپ کر کے کوئی ایسا کام کروا لینا جس میں تباہی آپ کا مقدر ہو، یا آپ سے کوئی ایسی حرکت منسوب کر دینا جس کی خبر آپ کے فرشتوں کو بھی نہ ہو۔ ملیحہ نے اپنے گھر میں میری 2 کوڑی کی عزت بھی نہیں رہنے دی۔ جب کہیں جانا ہوتا ہے اپنے گھر میں کہتی ہے میرب کی طرف اسائنمنٹ بنانے جا رہی ہوں، اور آنٹی وہ مجھے کال کر کے پوچھتی ہیں کہ تم دونوں نے کیا پوری یونیورسٹی کے اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہیں جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس سے دوستی سے پہلے میری پوزیشن آتی تھی، لیکن جب سے یہ جاہل عورت میری دوست بنی ہے، اس نے میری پڑھائی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جب سے میرے بیٹے مومن کی اس آوارہ سفیر سے دوستی ہوئی ہے، میں تو بلڈ پریشر کا مریض بن گیا ہوں۔ میرا اتنا شریف اور لائق بچہ تھا کہ سارا خاندان اس کی مثالیں دیتا تھا۔ انجینئرنگ میں ایڈمیشن بھی ہو رہا تھا اس کا، مگر اس سفیر نے نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھائی، اس کے پیچھے لگ کے BBA میں گھس گیا۔ میں نے لاکھ سمجھا کے دیکھ لیا ہے کہ بیٹا اگر تمہیں زندگی میں کچھ بننا ہے تو سفیر سے دور رہو، لیکن اسے تو ماں باپ سے زیادہ دوست کی بات سمجھ آتی ہے۔ میرے دوست میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا سکتی ہیں۔ مثلاً جھوٹ بولنے میں تو اتنا ماہر ہے کہ سال میں 2-3 بار ہی سچ بولتا ہوگا، اور ادھار لے کر واپس نہ کرنے کا تو چیمپئن ہے، چیمپئن۔ ایسی مسکین شکل بنا کر پیسے مانگتا ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں پاتا۔ لیکن ذلالت میری ہوتی ہے۔ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یار اس سے پیسے واپس لے دے، انہیں کیا پتا میرے اپنے پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو شک ہے کہ سفیر سگریٹ بھی پیتا ہے اور وہ میرے معصوم بچے کو بھی یہ گندی لت لگا دے گا۔ میرا موڈ آف ہو یا کوئی اور مسئلہ، ایسے انکوائری کرتی ہے جیسے CID ہو۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، مجھے سب بتاؤ، اور جو نہ بتاؤں تو بس ناراض۔ پر اس سے دوستی میری مجبوری ہے۔ میں نے شاپنگ کرنی ہو، باہر گھومنے جانا ہو، کہیں پہننے کے لیے کپڑے ڈیسائیڈ کرنے ہو یا گوسپ کرنی ہو، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ گھٹیا عورت میری زندگی کا ایسا چیپٹر ہے جسے میں بند نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اسے اپنی اسینشل مصیبت کا ٹائٹل دیا ہوا ہے۔ اس منحوس کی یاداشت تو ایسی کمال ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک بار مجھے کوئی نیا کپڑا پہنے دیکھ لے تو جب تک مانگ کر خود نہ پہن لے بھولتا ہی نہیں ہے۔ اتنا شدید ڈھیٹ ہے کہ میرے انکار کا تو اثر ہی نہیں لیتا۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ میرا پرسنل کاؤنسلر ہے، ریلیشن شپ سے لے کر پاپا کی ناراضگی تک ہر چیز ہینڈل کرنے کی ایڈوائس دیتا ہے تو بے غیرت مگر اپنا جگر ہے۔ اب تو یہ حالت ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کی شکل کبھی کبھار نظر آتی، جب پوچھو کہاں ہو جواب آتا ہے سفیر کے ساتھ۔ اسے پڑھنے کا ہوش ہے نہ گھر کے کاموں کا احساس۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سفیر میں ایسی کون سی مقناطیسی طاقت ہے جو مومن کو اپنے ماں باپ سے زیادہ اس کی بات سمجھ آتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے یہ ابھی نا سمجھ ہے، سفیر کی طرح پکا مکار نہیں ہے، لیکن جب اسے احساس ہوگا نا اس وقت بہت دیر ہو جائے گی۔ لیکن دوستوں میں صرف برائیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی بری عادتوں کو ٹیلنٹ کہہ کر آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرتے ہیں
اور آپ کی ان صلاحیتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں جن کی خبر آپ کے گھر والوں کو بھی نہیں ہوتی. آپ کو ان پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی اصلیت دکھا سکتے ہیں. غرض یہ کہ ان کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے بھی بیکار اور نکمے نہیں ہیں جتنا دنیا آپ کو سمجھتی ہے.